اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی۔ ہم قرآن مجید کی چنندہ آیات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج میں 16واں پارہ یعنی 16th پارٹ قرآن کا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی کچھ آیتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لی تھیں، اس لیے جناب ذوالقرنین کے قصے سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 84۔ اللہ نے ذوالقرنین نامی شخص کو زمین پر بڑی طاقت دی تھی اور ساتھ ہی انہیں ہر چیز کے سبب کا علم دیا تھا۔ اب یہاں پر سبب کا علم کیا ہے، میں نے اس بارے میں کافی تحقیق کی۔ میں تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ جسے انگریزی زبان میں کلو کہا جاتا ہے، کلو دیے تھے بہت ساری چیزوں کے تاکہ جناب ذوالقرنین ان کے پیچھے یا ان کو فالو کرتے ہوئے آگے جائیں۔ جناب ذوالقرنین کیا تھے، اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ زیادہ تر علماء اور مفسرین یہ مانتے ہیں کہ جناب ذوالقرنین نبی نہیں تھے، بس بہت پہنچے بڑے اللہ والے انسان تھے۔ کہف 86۔ جس بستی میں ذوالقرنین گئے اس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ وہ چاہیں تو اس کے لوگوں کو سزا دیں یا چاہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نمائندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ الگ بات ہے، کبھی بھی وہ نمائندے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، کہف 87-88۔ لیکن ذوالقرنین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے تو کہا کہ میں برے لوگوں کو سزا دوں گا اور اچھوں کو انعام۔ کہف 92 سے 96۔ چلتے چلتے ذوالقرنین ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج اور ماجوج نامی دو وحشی قبیلوں سے بہت پریشان تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے ان سے مدد مانگی تو فوراً ذوالقرنین ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کو تیار ہو گئے۔ البتہ ذوالقرنین نے ان سے پیسہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو دولت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تمہارے چندوں سے کہیں بہتر ہے۔ ہاں، ذوالقرنین نے ان سے دو چیزیں ضرور مانگی۔ ایک تو یہ کہا کہ تم اپنی جسمانی طاقت سے میری مدد کرو، اور دوسرے یہ کہ مجھے لوہے کی سلیں لا کے دو تاکہ میں اس سے ایک مضبوط دیوار تمہارے لیے بنا دوں۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج دو لوگ نہیں تھے بلکہ دو وحشی قبیلوں کا نام تھا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خدائی نمائندوں سے مدد مانگتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ لوگ ہماری تبھی مدد کرتے ہیں کہ جب ہم بھی قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ کہف 96۔ جب دیوار کے دونوں کنارے بن گئے تو ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ تم اب آگ روشن کرنے کے لیے تم لوگ پھونکو۔ پھر جب ذوالقرنین نے لوہے کو گرم کر کے بالکل آگ کی طرح بنا لیا تو کہا اب ہم کو پگھلا ہوا تانبا لا کر دو تاکہ میں ایسی دیوار بنا دوں کہ نہ تو یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں سیندھ لگا سکیں۔ دیکھیے، پوری بنانے کا طریقہ بھی انبیاء نے کس طرح سے دیوار بنانی چاہیے یہ بھی سکھایا ہے۔ جب دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اسی دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور جان لو کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان آیتوں سے بہت سارے نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے نہ صرف لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے تھے بلکہ انہیں بہت سی دنیاوی مسئلوں میں مدد کرتے تھے۔ مثلا ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار اور اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈال کر کے اسے اور پکا پختہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ یہ ہنر بھی کم بات نہیں تھی۔ اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی بہت سی ایجادات یعنی آوشکار کہیں، انوینشن کہیں، اور دنیا کی ترقی میں بھی پیغمبروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ صرف وہ دین ہی کی باتیں نہیں بتاتے تھے، دنیا کی باتیں بھی گر سکھاتے تھے۔ اور یہ بات بھی غور کرنے لائق ہے کہ جب دیوار بن گئی تو گویا افتتاح کے وقت ہی ذوالقرنین نے تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور فوراً لوگوں کو اللہ کی رحمت اور قیامت کے بارے میں بتایا۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ کہف 103 سے 105۔ اے محمد، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں
تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے؟ وہی لوگ جن کی دنیا میں کی گئی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، حالانکہ وہ سوچتے تھے کہ وہ یہاں بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ہوگا اور انہیں جھٹلایا ہوگا، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہوگا، یعنی اللہ کی کتابوں، معجزوں وغیرہ کا، نبیوں کا انکار کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کے دن کا بھی انکار کیا ہوگا۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ کہف 109، اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور پھر ان کے ذریعے اللہ کی بنائی چیزوں اور نعمتوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور راز لکھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے پہلے کہ ان چیزوں کو لکھا جا سکے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ سوچے اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کی کتنی خاصیتیں ہیں اور ان میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، یہی نہیں ہم لکھ سکتے، چہ جائے کہ اللہ کی صفات کو جاننا یا لکھنا۔ کہف 110، اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، یعنی اللہ کا خاص پیغام آتا ہے۔ یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 2 سے 9 تک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زکریا نامی پیغمبر پر اللہ کی رحمت یہ تھی کہ ان کی دعا کے سبب اللہ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا عطا کیا، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ مریم آیت نمبر 10، جب اللہ نے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو انہیں یقین نہیں ہوا، لیکن نبی تھے مگر یقین نہیں ہوا کہ اتنے بڑھاپے میں بھی اولاد ہو سکتی، اس لیے انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی تو اللہ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلے گی۔ مریم 12 سے 14، اللہ نے بچپن میں ہی جناب یحییٰ کو نبوت دی تھی، اللہ نے انہیں بہت رحم دل، نیک اور ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے والا شخص بنایا تھا۔ مریم 16 سے 20، اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسی کتاب یعنی قرآن میں جناب مریم کا ذکر کیجئے کہ کس طرح اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کر مریم کو خبر دی تھی کہ جلد ہی ان کے ایک بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا۔ مریم 22 سے 25، جب کسی مرد کے چھوئے بغیر عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آ گئے تو مریم کو لوگوں سے اتنی شرم آئی کہ وہ بستی سے دور ایک جگہ چلی گئیں۔ پھر جب انہیں عیسیٰ کی پیدائش کا درد اٹھا تو وہ کھجور کے ایک سوکھے درخت کے قریب آئیں۔ اس وقت فرشتے نے آ کر ان سے کہا آپ گھبرائیے نہیں، کیونکہ آپ کے قدموں کے نیچے ہی پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا، اور آپ کھجور کے پیڑ کے تنے کو ہلائیے تو آپ کے لیے تازہ کھجوریں گریں گی، یعنی کھانے اور پینے دونوں کا سامان اللہ آپ کے لیے فراہم کر دے گا۔ مریم 27 سے 30، فرشتے نے مریم سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی تم سے بچے کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا اے مریم کہ میں نے اللہ کی خاطر خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بعد میں جب لوگوں نے مریم سے جاننا چاہا کہ بن باپ کا بچہ کیسے پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے، مگر تبھی بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے ایک پیغمبر بنایا ہے، یعنی جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں ہی بات کی تھی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں خاموشی کا روزہ رکھنا صحیح تھا، اب اس دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد خاموشی کا روزہ رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ مریم 35، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا کہے کیونکہ اللہ ان چیزوں سے کہیں بلند ہے۔ مریم 36، حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے بس اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مریم 41، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اسی کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کریں کیونکہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ مریم 44 سے 47، حضرت ابراہیم کے چچا جن کا نام آزر تھا حالانکہ بت پرست تھے مگر پھر بھی ابراہیم نے انہیں سلام کیا۔
یہ میرا وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بت پرست کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ مریم 49 جب ابراہیم اپنی بستی کے بت پرست لوگوں اور بتوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تو اللہ نے انہیں اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نعمتیں تبھی ملتی ہیں جب انسان برے ماحول کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ مریم 51 اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیا کہ وہ اسی کتاب یعنی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کریں کیونکہ وہ اللہ کے کھرے بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ مریم 54 سے 55 اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیا کہ وہ اسی کتاب یعنی قرآن میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کریں کیونکہ وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنے گھر والوں سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے تھے۔ مریم 56 سے 57 اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیا کہ وہ اسی کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کریں کیونکہ وہ بھی ایک سچے پیغمبر تھے اور انہیں اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ مریم 59 مگر ان سچے پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں برباد کر دیں اور اپنی پست یعنی نیچ خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ مریم 60 جنت میں لوگ سلام کے سوا کچھ نہیں سنیں گے یعنی وہاں کی گویا بولی ہی سلام ہوگی۔ مریم 71 سے 72 قیامت کے دن لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا چاہے وہ اچھے رہے ہوں یا برے، البتہ جو نیک ہوں گے انہیں اللہ بچا لے گا اور جو گناہگار ہوں گے انہیں اللہ اسی میں ڈال دے گا یعنی جہنم میں گر جائیں گے وہ۔ مریم 75 سے 76 جو انسان گمراہی میں پڑا ہوتا ہے اللہ اسے ڈھیل دے دیتا ہے اور جو انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اللہ اس کی اور زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ مریم 83 اللہ نے شیطانوں کو کافروں کے پیچھے لگا دیا ہے، نتیجے میں وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے اللہ مومنوں کی رہنمائی کرتا ہے اور دوسری طرف کافروں کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہے۔ مریم 85 سے 86 قیامت کے دن اللہ نیک لوگوں کو اپنے سامنے مہمانوں کی طرح لائے گا جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح لایا جائے گا۔ مریم 87 قیامت کے دن کسی کو کسی کی سفارش کا حق نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے پہلے ہی سے اللہ سے سفارش کا وعدہ لے لیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے کون وعدہ لے سکتا ہے؟ روایات میں آیا کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے پہلے ہی اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ روز قیامت اپنی امت کی یا اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ مریم 88 سے 89 یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اتنی سنگین بات ہے کہ جس سے ممکن ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین میں درار پڑ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بہت خطرناک لفظ ہے یہ شرک اور اس کا کلمہ۔ مریم 94 اللہ نے تمام انسانوں کو گھیر رکھا ہے اور گن رکھا ہے۔ مریم 95 قیامت کے دن تمام انسان اکیلے آئیں گے۔ مریم 96 جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے دین کو مانتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ ایمان لائیں گے اور نیک کام کرتے رہیں گے تو آپ کو اپنی شہرت کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ آپ کی محبت خود بخود دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 3 اللہ نے قرآن صرف اس لیے بھیجا تاکہ خدا سے ڈرنے والا شخص نصیحت حاصل کر سکے۔ طٰہٰ 9 سے لے کر 100 تک، آیت نمبر 9 سے 100 تک جناب موسیٰ کا قصہ آیا۔ جتنی آیتیں اس میں ہو سکیں گی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ مدین نامی شہر سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصر واپس لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ پر راستے کا صحیح پتہ نہیں چل پا رہا تھا، ساتھ ہی زور کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے پہاڑ کی چوٹی پر آگ دیکھی ہے، اس لیے شاید میں تمہارے تاپنے کے لیے اس میں سے ایک انگارہ لے آؤں یا پھر اس آگ کے ذریعے میں صحیح راستے کا پتہ لگا سکوں۔ جب موسیٰ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو انہیں آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طوا نامی ایک پاک وادی میں ہو۔ طوا نامی پاک وادی۔
اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو تم سے کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو۔ دیکھو میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اس لیے تم بس میری عبادت کیا کرو اور میری یاد میں نماز کی پابندی کیا کرو۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، البتہ میں اس کے آنے کے وقت کو چھپا کر رکھوں گا تاکہ ہر انسان کو اس کی کوشش کا نتیجہ دیا جا سکے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری چھڑی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اسی سے میں اپنی بھیڑیں چراتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سے کام انجام دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ذرا اسے زمین پر ڈال تو دو۔ موسیٰ نے اسے یعنی اس چھڑی کو زمین پر ڈال دیا، پھر کیا تھا وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا اب اسے اٹھا لو اور ڈرو مت، ہم اسے پھر سے پہلے ہی کی طرح بنا دیں گے، اور اب ذرا اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنی بغل میں ڈالو اور پھر اسے باہر نکالو تو وہ بھی چمکدار بن جائے گا، یہ تمہاری پیغمبری کی دوسری نشانی ہوگی۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے سینے کو چوڑا کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان میں جو گرا ہے جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا اسے کھول دے، تاکہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے ساتھی میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ اے میرے رب میرے خاندان والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ یہاں پر دیکھیے جناب موسیٰ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے خاندان والوں میں میرا ایک وزیر بنا، اپنے سے انہوں نے معین نہیں کیا اپنا وزیر، یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنا خلیفہ اور وزیر بنائیں گے، بلکہ وہ اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ میرے خاندان والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، اسی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک یعنی ساجھیدار بنا دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری مانگ پوری کر دی گئی، اور ہم پہلے بھی تم پر ایک بار احسان کر چکے ہیں، اس وقت کی جب تم بہت چھوٹے تھے، اور جب ہم نے تمہاری ماں کے پاس ایک خاص طریقے سے پیغام بھیج کر کہا تھا کہ تم اسے یعنی موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، پھر دریا اسے ڈھکیل کر ساحل تک پہنچا دے گا، اور پھر میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون اسے یعنی موسیٰ کو اٹھا لے گا۔ اے موسیٰ اس وقت میں نے اپنی محبت کی جھلک تم پر ڈالی تھی۔ جب اس آیت پر میں پہنچتا ہوں سوچتا ہوں کہ کیا جھلک ڈالی اللہ نے، موسیٰ کے اوپر محبت کی جھلک تھی تاکہ فرعون تم سے محبت کرنے لگے۔ یہ اللہ کی محبت کی جھلک تھی کہ دشمن خدا بھی موسیٰ سے محبت کرنے لگا، اور تاکہ تم میری نگاہوں کے سامنے محل میں پالے جاؤ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہاری بہن چل کر فرعون کے محل میں گئی اور فرعون اور اس کے محل والوں سے کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو اچھی طرح پال دے، اور اس طرح ہم نے اے موسیٰ تمہیں پھر سے تمہاری ماں تک واپس پہنچا دیا تاکہ تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکو اور اسے کسی بات کا غم نہ رہے۔ اے موسیٰ ایک اور احسان ہم نے تم پر اس وقت کیا تھا جب تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، تو ہم نے تمہیں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا دلا دیا تھا جس کے نتیجے میں تم اہل مدین کے درمیان کئی سال تک رہے، اور پھر اپنی عمر کے ایک اندازے پر تم مصر واپس آ گئے۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے لیے یعنی اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، تو اب تم اپنے بھائی سمیت میرے معجزے لے کر چلے جاؤ، اور دیکھو تم دونوں مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اس نے سر اٹھایا ہے، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ دیکھیے حتیٰ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن یعنی فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ بات مان لے اور ہماری سزا سے ڈر جائے۔ مگر تبھی موسیٰ و ہارون دونوں نے اللہ سے کہا اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ فرعون ہم پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ اللہ نے کہا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ دونوں فرعون کے پاس آئے اور بولے ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے تو بنی اسرائیل نامی قوم کو جنہیں تو نے غلام بنا رکھا ہے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور تو نے ستا نہیں۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کا معجزہ بھی لائے ہیں تاکہ تو ہماری بات کا یقین کر سکے۔ فرعون بولا اے موسیٰ آخر تم دونوں کا رب کون ہے؟
موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو مناسب شکل و صورت میں بنایا ہے، پھر اسے راستہ بھی دکھایا ہے۔ اس نے کہا پھر گزرے زمانے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں موجود ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گزرے زمانے میں بھی تو تمہارے رب کو لوگ نہیں مانتے تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، ان کی پرواہ تم چھوڑو۔ میرا رب نہ تو بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی پانی سے طرح طرح کے پیڑ پودے اگائے۔ اب تم ان پیڑ پودوں یعنی سبزی ترکاری کو خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی اس میں چراؤ۔ اس چیز میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور پھر قیامت کے دن تمہیں اسی سے ایک بار پھر باہر نکالیں گے۔ حالانکہ اللہ نے اپنی ساری نشانیاں فرعون کو دکھا دی تھیں، مگر اس نے سب کو جھٹلا دیا۔ جب جناب موسیٰ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، اس نے ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور سچے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے وطن سے نکال دو؟ اب تو ہم بھی تمہارے سامنے اسی جیسا ایک جادو لے کر آئیں گے۔ اب تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسا وقت طے کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم۔ موسیٰ نے کہا وہ طے دن سجاوٹ یعنی عید کا دن ہوگا۔ یوم الزینہ کہا ہے سجاوٹ کا دن، جس دن عید منائی جاتی تھی۔ اس روز تمام لوگوں کو بھی دن چڑھے جمع کیا جائے گا۔ پھر فرعون اپنے دربار کی طرف پلٹ گیا اور طے شدہ دن اپنی تمام چالوں کے ساتھ آ گیا۔ اس وقت موسیٰ نے فرعون کے ساتھی لوگوں سے کہا وائے ہو تم پر، فرعون کے ساتھیوں سے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم لوگ اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ مگر وہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور کانا پھوسی کرنے لگے۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے وطن سے نکلوا دیں اور تمہارے موجودہ طور طریقے یعنی مذہب کو بھی مٹا دیں۔ دیکھیے یہ فرعون کے ساتھی بھی بہکا رہے تھے لوگوں کو۔ اس لیے اب تم لوگ بھی اپنی ساری چالوں کو جمع کر لو اور ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ جان لو کہ جو آج حاوی رہے گا وہی کامیاب مانا جائے گا۔ پھر فرعون کے بلائے جادوگر بولے اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی چھڑی پہلے ڈالیں یا ہم اپنی چھڑیاں اور رسیاں ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ ہی پہلے ڈالو۔ پھر جیسے ہی ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں، ان کے جادو سے وہ سانپ بن کر موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں۔ نتیجتاً موسیٰ کو دل ہی دل ڈر ہوا۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ سے کہا ڈرو مت، آخر میں تم ہی حاوی رہو گے۔ اب تم بھی اس چیز کو زمین پر ڈال دو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ اس جادو کو کھا جائے گی جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ تو بس جادوگروں کا جادو ہے۔ اور یاد رکھو کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ جدھر سے آئے۔ بہرحال جب موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر ڈالی تو اس نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو کھانا شروع کر دیا، وہی لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپ بن چکی تھیں۔ پھر کیا تھا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ کر کے ہارون اور موسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کر رہے تھے اور اللہ کا بھی اقرار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون بولا اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا تم لوگ ایمان لے آئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بڑے جادوگر یعنی یہی موسیٰ نے تمہیں یہ سارا جادو سکھایا ہے۔ تو اب تم لوگ جان لو کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دے دوں گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کون سزا دینے میں زیادہ سخت ہے، میں یا موسیٰ کا رب، اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگر جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، جادوگروں نے فرعون سے کہا ہمارے پاس اتنے واضح معجزے آنے کے بعد ہم تجھے اس خدا پر برتری نہیں دے سکتے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے اب تو جو دل میں آئے فیصلہ کر۔
کیونکہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بس اسی دنیا تک محدود رہے گا۔ ہم تو بے شک اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری ساری غلطیوں کو، خاص کر اس جادو کی حرکت کو معاف کر دے جس کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور تو یہ جان لے کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ نے موسیٰ کی طرف اپنا خاص پیغام بھیجا کہ تم میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے سوکھی راہ بنا دینا، اور نہ تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے جانے سے ڈرنا اور نہ پانی میں ڈوبنے کا خوف کرنا۔ بہرحال جب موسیٰ راتوں رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، مگر دریا کی موجیں ان پر بری طرح چھا گئیں، نتیجے میں وہ لوگ ڈوب گئے۔ اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو راستہ دکھانے کے بجائے گمراہ کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، دھیان رہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے چھٹکارا دلایا تھا، اور ہم نے تم سے طور نامی پہاڑ کی داہنی طرف تمہیں بلانے کا وعدہ کیا تھا، اور ہم ہی نے تم پر من اور سلوہ یعنی آسمانی کھانا اتارا تھا۔ اب تم ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں کھاؤ پیو، مگر اس کھانے میں ہرگز حدیں مت پار کرنا، ورنہ میرا غصہ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گا، اور جسے میرا غضب اور غصہ اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس آدمی کو بہت معاف کرتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ایمان لا کر نیک کاموں میں جٹ جاتا ہے اور پھر صحیح راستے پر چلتا ہے۔ ادھر فرعون سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ موقع بھی آیا جب موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو چنا تاکہ وہ ان سب کو لے کر طور نامی پہاڑ پر جائیں اور انہیں یقین دلائیں کہ انہیں یعنی موسیٰ کو اللہ کی طرف سے توریت نامی کتاب عطا ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے کہا، وہ بھی بس میرے پیچھے ہی چل رہے تھے، اور میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ موسیٰ خلوص دکھا رہے تھے، اور اللہ نے پوچھا کہ تم آگے آگے کیوں آ گئے موسیٰ؟ اللہ نے کہا، ہم نے تمہارے یہاں آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور دیکھا کہ انہیں تو سامری نامی آدمی نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ غصے میں بھرے پچھتائے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور بولے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں لیا تھا؟ تو کیا تمہارے حساب سے اس وعدے کا عرصہ لمبا ہو گیا تھا، یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا عذاب تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے؟ تم نے تو مجھ سے کیے وعدے کو بھی توڑ دیا اور ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قوم والے بولے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کو نہیں توڑا، بلکہ بات یہ تھی کہ جب سے ہم مصر سے چلے تھے ہمیں تمام لوگوں کے زیورات اپنی پیٹھ پر ڈھونے پڑ رہے تھے، اس لیے ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، اور سامری نے بھی اپنا سونا چاندی آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس نے انہی زیورات سے بچڑے کی ایک مورت بنا لی جس سے آواز بھی نکل رہی تھی، اور پھر سب لوگ کہنے لگے، یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ پھر تو سامری بھی سب کچھ بھول گیا، مگر اس واقعے میں غور کرنے لائق بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بچڑا نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، حالانکہ ہارون نے انہیں پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا کہ اس بچڑے کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہارون نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارا رب تو بس وہی مہربان خدا ہے، اس لیے تم لوگ میرا کہنا مانو۔ مگر ان لوگوں نے کہا، جب تک موسیٰ پلٹ کر نہیں آتے ہم تو لگاتار اسی بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے میری بات ماننے سے روکا تھا؟ کیا تم نے میری خلاف ورزی نہیں کی؟ ہارون نے کہا، اے بھائی، آپ میری داڑھی اور سر کے بال مت پکڑیے، مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ بعد میں مجھ سے یہ نہ کہیں کہ تم نے میری قوم میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا ذرا خیال نہیں کیا۔ پھر موسیٰ سامری کی طرف مڑے اور اس سے بولے، سامری، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہیں دکھائی دی تھی، سو میں نے اللہ کے بھیجے فرشتے کے قدموں کی خاک میں سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس بچڑے پر ڈال دی، نتیجے میں وہ بولنے لگا اور مجھے میرے نفس نے یہ بات سجھائی تھی۔ موسیٰ نے سامری سے کہا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تو تمہارا اسی دنیا کی زندگی میں یہ حال ہوگا کہ کہتے پھرو گے کہ مجھے مت چھوؤ،
اور تمہارے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ایک وعدہ ہوگا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اور اب تم اپنے اس رب کو دیکھو جس کی عبادت پر تم ڈٹے بیٹھے تھے، یعنی بچڑا، کہ ہم اسے کس طرح جلائیں گے اور پھر کس طرح دریا میں ڈال کر اسے تتر بتر کر دیں گے۔ یعنی جناب موسیٰ نے اس بچڑے کو پھر آگ میں جلا دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یہاں میں رک کر کے وضاحت دینا چاہ رہا تھا لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ اس پورے واقعے کو رسول خدا اور امیر المومنین کے واقعے سے کمپیئر کیجئے گا۔ رسول نے اپنے کو موسیٰ کی جگہ کہا ہے اور مولا علی علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی جگہ کہا ہے۔ تاہا 74 سے 75۔ سن لو اے لوگوں کی جو انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگی، مگر جو شخص مومن بن کر حاضر ہوگا اور جس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے اس کے لیے بلند رتبے ہوں گے۔ تاہا 98 سے 100۔ اے لوگوں جان لو کہ تمہارا خدا تو بس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں اور جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اب جو انسان اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ لے کر آئے گا۔ تاہا 102۔ قیامت کے دن اللہ مجرموں کو اس حالت میں پیش کرے گا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ سوچئے کیسا عذاب ہوگا کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ تاہا 107 سے 108۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کی آوازیں اس طرح گھگیا جائیں گی کہ سوائے بھنبھناہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ لوگوں کے گلوں سے آوازیں نکلیں گی نہیں۔ تاہا 109۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے مہربان خدا نے اجازت دی ہوگی اور جس کی بات سے وہ راضی بھی ہوگا۔ تاہا 111 سے 112، 111 سے 112۔ قیامت کے دن سب کے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے اور جو انسان گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا وہ یقیناً ناکام رہے گا، مگر جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا اسے نہ تو کسی ناانصافی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ تاہا 114۔ اے محمد آپ اس سے پہلے کی آپ پر وحی یعنی اللہ کا خاص پیغام، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی پوری کی جائے قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیا کیجیے۔ تاہا 114۔ اے محمد آپ مجھے پکارتے ہوئے کہیے کہ اے میرے رب مجھے اور علم دے، رب زدنی علما۔ تاہا 115 سے 127۔ اور اللہ نے آدم سے پہلے ہی وعدہ لیا تھا کہ وہ درخت کے پاس نہیں جائیں گے مگر وہ بھول گئے، اللہ نے ان میں پکا ارادہ بھی نہیں پایا۔ اور اے محمد یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ یہ شیطان بے شک تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس لیے ہوشیار رہنا کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، جس کے نتیجے میں تم بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ یہاں جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم ننگے ہوتے ہو اور نہ ہی تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستاتی ہے، مگر اس کے باوجود شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، انہیں بہکا دیا۔ وہ ان سے بولا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی ہمیشہ کی زندگی کے درخت کی طرف اور ایسی سلطنت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف تمہیں بتا رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں۔ بہرحال شیطان کے کہے میں آ کر ان دونوں نے یعنی موسیٰ یعنی آدم اور حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے خدا نے منع کیا تھا، پھر تو ان کا آگا پیچھا یعنی پرائیویٹ پارٹس ان پر ظاہر ہو گئے، پھر وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں کو اپنے آگے پیچھے چپکانے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا، نتیجے میں وہ اس کے مطابق بھی نہیں چلے۔ اس کے بعد ان کے رب نے انہیں معاف کرنے کے لیے چن لیا اور ان کی طرف نگاہ کرم کی اور پھر ان کی رہنمائی بھی کی، مگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا بھگتان تو بھگتنا ہی تھا، اس لیے اللہ نے کہا تم دونوں اور شیطان سب کے سب نیچے زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے کچھ کے دشمن ہیں۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی پہنچے تو تم اس پر عمل کرنا، جان لو کہ جو میری رہنمائی پر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ کبھی مصیبت میں پڑے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی بڑی تنگی میں بسر ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا پیش کریں گے۔ وہ اس وقت کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں پیش کیا جبکہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا۔ اس وقت ہم اس سے کہیں گے میری نشانیاں بھی تو تیرے پاس اسی طرح آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اب آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔
جان لو کہ جو انسان حدیں پار کرتا ہے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں مانتا ہم اسے اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے اور اس سے بھی زیادہ دیر تک رہنے والا ہوگا۔ طٰہٰ 130۔ اے محمد، یہ کافر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجیے۔ طٰہٰ 130۔ اے محمد، آپ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اسے یاد کیا کیجیے، اور ساتھ ہی رات کے کچھ حصے میں اور دن کے دونوں کنارے پر بھی اسے یاد کیا کیجیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر 5 وقت بیان کیے گئے ہیں اور یہ 5 نمازوں کے وقت ہیں، البتہ یہاں پر نماز کا لفظ آیت میں نہیں آیا ہے۔ طٰہٰ 131۔ تم اپنی نگاہوں کو تڑک بھڑک والی ان چیزوں پر مت ڈالو جو ہم نے کچھ کافروں کو امتحان لینے کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں دے رکھی ہیں، جان لو کہ قیامت میں تمہارے رب کا ثواب اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہوگا۔ طٰہٰ 132۔ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، خود بھی اس کی پابندی کیا کرو۔ یہ آیت آخری آیت، ہمیں پھر سے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی اس کی پابندی کیا کرو۔ صرف ہم نماز پڑھنے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی اس کی پابندی کے لیے کہنا اور تاکید کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات پوری ہو گئی، یہیں پر آ کر کے پارا بھی ختم ہو رہا ہے، میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سے التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔